खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सब बहनों भाइयों की सलामती हो। आप सब खुश हैं? आइए ज़रा ताली बजाते हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम 3 दिनों के बाद, बल्कि 2 दिनों के बाद, तीसरे दिन यीशु मसीह का जिस्म में ज़ाहिर होना, उस बड़ी खुशी को मनाएंगे। और ये मैं समझता दुनिया पर बहुत बड़ा खुदा का फजल है कि उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। तो इन सारे प्रोग्रामों के लिए खुदा का शुक्र करते हैं जो हो चुके, यूथ का भी, और रात को बच्चों का बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहनों ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। एक सिर्फ प्रोग्राम रह गया है, हाँ जी, वो क्रिसमस के दिनों में गीतों का जो प्रोग्राम होता है, क्योंकि यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो आप देखिए गीत वहाँ पर गाए गए, फरिश्तों ने गीत गाए और मुकद्दसा मरियम ने गीत गाए, जकरिया ने गीत गाए, इन लोगों ने वर्शिप की गीत गाए। हाँ, तो फिर हमने पीछे नहीं रहना। और ये मंगल को जिनका स्टडी मीटिंग होती है, हमने उसी में रखा है। मंगल को स्टडी मीटिंग होती है, ऑलरेडी बहन भाई कुछ आते हैं, हमने कहा कलीसिया में भी अनाउंस कर दें, इन बच्चों को बिठाएं भी, ये बच्चे किनके हैं इनको बिठाएं, भागना नहीं बच्चों। तो मंगलवार दिन शाम को शुरू करेंगे, हम जल्दी थोड़ा सा शुरू करेंगे, 6 साढ़े 6 बजे तक, मैक्सिमम 7 बजे स्टार्ट ले देते हैं हम स्टडी मीटिंग। उसमें अब करना क्या है, फैमिलीज ने गीत गाना है। किसने गाना है? फैमिली ने, खानदान ने, मियाँ बीवी दोनों ने। हाँ, सिंगल के लिए 0% चांस नहीं है। चित्तू किधर है? चित्तू किधर गया? अच्छा, अगर उसने भी गाना है तो वो अपनी अम्मी को साथ खड़ा करे, ठीक। इनको को कलाम में ना उठ के जाया करें, क्वायर के बाकी लोग किधर है? इनको बुला के लाओ बाहर से, इनको बुलाओ कोई क्वायर के बाकी सब लोगों को इधर, इनको को बैठा करे इधर कलाम में, नहीं तो इधर ना ऊपर ना आया करे, बाहर ही रहा करे। वर्शिप भी हम कर लेंगे, हमें नहीं करनी आती, आती है कि नहीं आती? अगर बैठना है तो कलाम में भी बैठना है, इधर किसी ने नहीं, ऐसे नहीं करना। ये इंसल्ट होती है खुदा की, उठ के बाहर जाना। भाई हम भी सर्दी में बैठे हुए हैं, हाँ, थक क्या जाना, खुदा की दूरी में नहीं थकना। आइंदा से उनको समझा दे दो कि यहाँ बैठना है, बाहर नहीं जाना किसी ने। अब देखो सब क्वायर के बच्चे बाहर हैं, तो मैंने क्या कहा, सुनिए, फैमिलीज ने गाना है। हाँ, मियाँ बीवी साथ, अपने बच्चों को भी आपने खड़े करना है। मियाँ बीवी जिनके बच्चे नहीं है वो दोनों मिलके गाए, ठीक। वर्शिप करनी है। कितने तैयार हैं? जरा हाथ दिखाएं, कौन कौन आएगा? फैमिलीज ने गाना है, और खास एल्डर साहबान, एल्डर साहब, एल्डर एमन साहब किधर है? एल्डर उदैत की वाइफ बैठी है। आपने मिलके बच्चों को भी साथ इधर खड़े करके गाना है। सिंगिंग का हमने प्रोग्राम करना है। क्यों? क्योंकि मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि फरिश्तों ने गीत गाए, मुकद्दसा मरियम ने गाए, जकरिया ने गाए, लिशबा ने गाए, तो मैं और आप भी पीछे नहीं रहेंगे। हालेलुया। हमने खुदा की वर्शिप करनी। उस दिन हम सरमन बिल्कुल वो 5 मिनट के लिए सिर्फ करेंगे, अदरवाइज ज़्यादा जो वर्शिप करेंगे। और फैमिलीज ने गाने हैं, खानदानों ने, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा हमने नहीं रखा, सिर्फ 200 रुपया आपको जमा करवाना होगा, वो इसलिए ताकि कुछ इंटरटेनमेंट किया जा सके। गॉड ब्लेस यू। आइए आज का सरमन इधर से शुरू करें, इधर से सरमन स्टार्ट होगा। लास्ट संडे कौन सा था? खुदा का वादा, औरत की, औरत की नस्ल का वादा। और आज बहुत बड़ा जो है वो वादा है खुदा का, और मेरा दिल खुशी से भर रहा है। जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, खुदा ने जो है वो एक अजीब तरह से इसके ज़रिए से एक बड़ी बरकत जो है वो दी। और यकीनन आप सब भी जो है वो इस वादे से बरकत पाएंगे। और वो वादा कौन सा है? बादशाही का वादा है।
हालेलुया। कौन सा वादा है? बादशाही का वादा है। आइए हवाला देखिए, यशायाह की किताब उसका 32वां बाब और उसकी पहली आयत। यशायाह नबी का सहीफा 32वां बाब पहली आयत। देख, एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा, और आगे जरा सा पढ़े, और शहजादे अदालत से हुक्मरानी करेंगे। थोड़ा सा एक दूसरा हवाला देखिए, इब्रानियों का खत 2 बाब 5वीं आयत। इब्रानियों का खत 2 बाब और उसकी 5वीं आयत। जब ये हवाले कहे जाते हैं तो आप ध्यान से इनको सुना करें और निकाला भी करें। उसने उस आने वाले जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं फरिश्तों के ताबे नहीं किया, बल्कि किसी ने किसी मौके पर यह बयान किया है कि इंसान क्या चीज़ है जो तू उसका ख्याल करता है, या आदमजात क्या है जो तू उस पर निगाह करता है। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा और अपने काम हाथों के कामों पर उसे इख्तियार बख्शा। तूने सब चीजें ताबे करके उसके पांव तले कर दी। एक और हवाला, मुकाशवा की किताब 5वां बाब 2री आयत, 5वां बाब और उसकी आयत 10वीं आयत। 9वीं से मैं पढ़ता हूँ, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और कायम बना दिया। और आगे बढ़े, और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं। आमीन जी। खुदा की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने में। तो ये 3 हवाला जात मैंने पढ़े हैं, और टाइटल मैंने बता दिया क्या है। बादशाही का वादा, प्रॉमिस ऑफ किंगडम, प्रॉमिस ऑफ किंगशिप, बादशाही का वादा। और आप ये देखिए कि खुदा ने कितनी बड़ी बरकत कि खुदा ने एक बादशाही का वादा कर दिया अपने लोगों के साथ। और मैं सोचता हूं कि अगर कोई इसी बात को सोच ले, समझ ले, अपने ज़हन में, दिल में बैठा ले, तो आप ये देखें कि उसका स्पिरिचुअल लेवल, उसका रूहानी मियार जो है वो कहां पर होगा। कि कोई ये सोचे कि मैं क्या हूं, मेरे साथ वादे क्या हैं, मुझे मसीह में बरकत क्या मिली है। तो पहला हवाला जो मैंने पढ़ा लिखा है कि एक बादशाह सदाकत के साथ अदालत करेगा। ये यशायाह नबी को खुदा ने रोयाओं के जरिए से, ख्वाबों के जरिए से और डायरेक्ट से कलाम करके ये कलाम लिखवाया। और यशायाह ही वो नबी जिसने लास्ट जो मैंने बताया कि एक कंवारी से बेटे की पैदाइश का मुकाशवा दिया, वो यशायाह ही था। तकरीबन 700 साल पहले उसने नबूवतें की। जैसे उसने कहा, एक देखो एक कंवारी हामिला होगी, बेटा जनेगा। और फिर यह भी 32वें बाब की पहली आयत, एक बादशाह सदाकत के साथ क्या करेगा? बादशाही करेगा। और आगे क्या लिखा है? किसको याद? आगे क्या लिखा है? शहजादे हुक्मरानी करेंगे। ये है। क्या कहा मैंने? शहजादे क्या करेंगे? हुक्मरानी करेंगे। हालेलुया। ये है जी प्रॉमिस खुदा का। यशायाह नबी को दिखा दिया खुदा ने कि एक बादशाह सदाकत से बादशाही करेगा, और जो शहजादे हैं, प्रिंस हैं, जो वो हुक्मरानी करेंगे, रूल करेंगे दुनिया के ऊपर।
حکمرانی کا جو وعدہ ہے خدا کا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. بے شک دنیا کے اندر یہاں پر نہیں نظر آتا ہمیں, یہاں پہ ہمارے منسٹر بدلتے رہتے ہیں. آج کل جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے, لیکن مقدسوں کے لیے آپ یہ دیکھیں خدا کا وعدہ اتنا بڑا کہ شہزادے حکمرانی کریں گے. یعنی باپ ہمارا خدا, اس کا بیٹا یسوع مسیح زمین پر اس کی بادشاہی تک یروشلم کے اندر, اور اس کے فرزند بیٹے بیٹیاں, ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ حکمرانی کریں گے. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ بولیے. حکمرانی کریں گے, رول کریں گے دنیا کے اوپر. اس لیے ایماندار بہنوں بھائیوں, کلیسیا, میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں, آپ کی ایمان کو زور قوت بڑھانا چاہتا ہوں کہ کبھی مایوسی آئے بھی تو اسے ڈانٹا کریں یسوع کے نام سے. کبھی پریشانی آئے بھی تو اسے جھٹکا کریں یسوع کے نام سے. کرسمس کے کپڑے ہیں نہیں ہیں, خوشی منایا کریں. وجہ کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر بے شک مشکل مصیبت کے اندر زندگی گزارتی ہیں, لیکن خدا نے ایک پرومس کیا ہے, اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ چیزیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی, خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی. یہ پلیز ان بچوں کو پکڑے, یہ جن جن کے ہیں ان کو پکڑے. تو جو اس دنیا کے اندر کسی کان نے نہیں سنا, جو آنکھوں نے نہیں دیکھی رول, وہ خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیا. یعنی اتنا بڑا خدا کا وعدہ, اور پھر کوئی جو ہے وہ ایسے خدا سے دور گناہ کے اندر زندگی بسر کرے, تو اس کا مطلب ہے اسے سمجھ نہیں ہے خدا کے پلان کیا ہیں ہمارے لیے, خدا کے ارادے کیا ہیں. تو بڑی دل کو خوشی برکت ملتی ہے کہ لکھے شہزادے حکمرانی کریں گے. ہاللیلویا. شہزادے کیا کریں گے؟ حکمرانی. اتنا بڑا وعدہ خدا کا لوگوں کے ساتھ, کلیسیا کے ساتھ. دوسرا جو حوالہ میں نے پڑھا عبرانیوں کے خط میں, اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بھی بائبل کی کوئی تعلیم آپ کو دیتا ہے, ایک حوالہ اس کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے, 2-3 حوالہ جات اس کو سپورٹ کریں. اور میں نے یہ 3 حوالہ جات پڑھے ہیں, اور ڈھیروں ہیں اس کے تعلق سے, لیکن کم از کم 3 حوالہ جات ہو, پھر کوئی تو تعلیم ہو. اور پال نے دوسرے باب کے اندر کیا کہا؟ کہتا ہے اس آنے والے جہان کا جس کا ہم ذکر کرتے ہیں. دیکھیں وہ آنے والے جہان کا ذکر کر رہے ہیں, وہ جو آنا ہے. کیا میں نے کہا اس آنے والے جہان کا جس کا ہم ذکر کرتے ہیں, لکھا ہے خدا نے فرشتوں کے اسے تابع نہیں کیا, فرشتوں کے نہیں تابع کیا اس جہان کا, بلکہ کہتا ہے کسی نے کسی موقع پر کیا خوب کہا ہے کہ انسان کیا چیز ہے کہ تُسے یاد رکھے, اور بنی آدم ہے کیا کہ تو اس کی خبر لے. یہ ہے کیا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں. کائنات کے اتنی بڑی کائنات, اتنے بڑے بڑے سیارے ستارے, سورج چاند اور پتہ نہیں کیا کیا. اور داؤد 8واں زبور یہ کوٹ کیا ہے, 8ویں زبور میں کہتا ہے جب میں آسمان پر نگاہ کرتا ہوں جو تیری دستکاری ہے, تو کہتا ہے پھر انسان کیا ہے کہ تُسے یاد رکھے. ہے کیا انسان؟ اتنا بڑے بڑے سیارے, سورج چاند, اور ایک سورج کے اندر ہماری سینکڑوں زمینیں جا سکتی ہیں, اتنے بڑے بڑے. کہتا ہے کہ انسان کیا ہے کہ تُسے یاد رکھے. یعنی کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے یاد رکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسی میرا یہ ہے, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں یہ ہوں. کیا ہے بھائی تمہیں؟ بائبل کہتی کچھ بھی نہیں ہے. انسان کیا چیز ہے کہ تُسے یاد رکھے. لیکن پھر بھی وعدہ ہے کہ اس نے اس آنے والے جہان کو فرشتوں کے نہیں انسانوں کے تابع کیا ہے. اتنا بڑا خدا کا وعدہ. انسان اگر کچھ نہیں ہے تو بھی خدا نے اتنا بڑا اس سے پرومس کر دیا بادشاہی کا,
شہزادے حکمرانی کریں گے. اور پول نے یہ کہا, اس نے اس آنے والے جہان کو فرشتوں کے تابع نہیں کیا, انسانوں کے, بلیورز, انسانوں سے مراد میری بلیورز کی ہے, ایمانداروں کی ہے. ہاں انسانوں سے میری مراد بلیورز کی ہے, ایمانداروں کی ہے. کرسمس دنیا پر خدا کی بادشاہی کا آغاز ہے. خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا, داؤد کے ساتھ بادشاہی کا وعدہ کیا کہ تیری بادشاہی اور تیرا تخت ابد تک قائم رہے گا. داؤد کے ساتھ یہ پرومس کیا, اور داؤد کی نسل سے مسیح خدا کا بیٹا آیا. اور یسوع مسیح جب پیدا ہوا تو یہ یاد رکھیں کہ یہ خدا کا پلان ہے, منصوبہ ہے. کیا منصوبہ ہے؟ کہ خدا کی بادشاہی اس کو آگے بڑھایا جا سکے. اس لیے یاد رکھیں کہ کرسمس جو ہے یہ خدا کی بادشاہی کی بات کرتا ہے. یسوع مسیح پیدا ہوا, ایک کنگ پیدا ہوا ہے, بادشاہ پیدا ہوا ہے. وہ کوئی عام ہستی نہیں تھا, ایک بادشاہ جس کا وعدہ خدا نے کیا, وہ بادشاہ پیدا ہوا ہے. مسیحیت یاد رکھے مذہب کا نام نہیں ہے, مسیحیت خدا کی بادشاہی کا نام ہے. مسیحی عام لوگ نہیں ہیں, خدا کے خاص لوگ ہیں, اس کی بادشاہی کے لوگ ہیں, اس کے رولر ہیں, حکمرانی کرنے والے ہیں. تھوڑی سی کو کام بیٹھے. اس لیے مسیحیت یاد رکھیے, یہ میں جو لفظ کہہ رہا ہوں, خدا کی بادشاہی کا آغاز ہے. یہ مسیح کا دنیا میں آنا خدا کی بادشاہی لے کر آنا ہے. اور یسایہ نے جیسے کہا کہ شہزادے حکمرانی کریں گے, آگے خدا نے دانییل کو دکھایا, 4 بڑی بادشاہت اس نے دکھائی, جس میں پہلی بابل کی حکومت, دوسری مادی فارسی, اور پھر یونان, اور پھر چوتھی روم کی حکومت. یہ دانییل کو خدا نے 4 حکومتیں دکھائی, 4 بڑی حکومتیں. اور اس کے بعد کی جو حکومت ہے, اینٹی کرائسٹ کی تھوڑے دیر کی پیریڈ ہے, لیکن اس کے بعد مسیح کی بادشاہی کی بات وہ کرتا ہے. مسیحیت کی صداقت پر یہ مہر ہے, مسیح یسوع کا روم کی حکومت میں پیدا ہونا. اس کو عام بات نہ لے کہ وہ روم کی حکومت, یہ خدا کے سارے پلان کے مطابق خدا کا منصوبہ. اور دانییل کو خدا نے دکھایا کہ وہ روم کی حکومت کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوگا. آپ یہ دیکھیے, اس لیے یاد رکھیں کہ مسیح یسوع کا روم کی حکومت میں پیدا ہونا یہ مسیحیت کی صداقت پر مہر ثبت کرتا ہے کہ یہ سچائی ہے, ٹروتھ ہے, گڑی گڑائی کہانیاں نہیں ہیں. صحائف اس کا بیان کرتے ہیں, انبیاء نے یہ دیکھا ہے. ایسے ہی نہیں ہے مسیحیت. بات ٹھیک ہے, مسیح کا روم کی حکومت میں پیدا ہونا, آنا, یہ بالکل صحائف کے مطابق ہے اور خدا کی بادشاہت ہے. مسیح جب آیا, پیدا ہوا, تو ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے. کون سا بادشاہ؟ جو خدا کی بادشاہی کا ہیرو ہے. خدا کی بادشاہی کو آگے لے کے جانے والا ہے, خدا کی بادشاہی کو آگے اینڈ تک, آخر تک پہنچانے والا ہے. اسی لیے ایسے نہیں وہ گڈریے آ رہے ہیں, ادھر سے گڈریے آ رہے ہیں, اور پھر مجوسی, وہ بادشاہ تھے, کنگ تھے, لیکن جب آئے انہیں پتا چلا, ستارے نے رہنمائی کی کہ ایک ہستی ایسی آنے والی ہے.
وہ سوچتے ہوں گے کہ یار کیا ہستی ہے جس کا ستارہ رہنمائی کر رہا ہے. ایسی وہ اور ملکوں سے، ایک بھارت سے، یونان سے، مصر سے یہ چل کے آئے کہ اس ہستی کا دیدار کریں، اور پتہ نہیں کتنا لمبا سفر کیا. اور وہ اسی لیے انہوں نے کیا کہ وہ سوچتے تھے کہ ہم سے بھی بڑا کوئی بادشاہ ہے. یہ ان کے مائنڈ کے اندر تھا. ایسے تھوڑا کوئی آ جاتا ہے، ایسے تو نہیں آ جاتا. ان کو سمجھ آ گئی کہ ایک بادشاہی آنے والی ہے، اور ممکن ہے کہ صحائف انہوں نے پڑھے ہوں، ان کو پتا ہو صحائف کا کہ خدا نے یہ جو وعدہ کیا ہے بادشاہی کا تو وہ آنے والی ہے. اس لیے دانیل کو یہ خدا نے دکھایا، اور دانیل جب ان حکومتوں کو دیکھتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ ایک تخت لگایا گیا اور ایک قدیم الایام اس پر بیٹھ گیا. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ کہتا ہے سلطنت حشمت اس کو دی گئی، اور کہتا ہے کہ اس کی بادشاہی چھینی نہ جائے گی، جاتی نہ رہے گی. اور آگے پھر چل کر کہتا ہے اوکے خدا کے لوگ وہ بادشاہی کریں گے. خدا کے لوگوں کو وہ دی گئی یہ بادشاہی دنیا کی بادشاہوں سے جو بڑھ کر ہے. اور عیسائیہ 2 باب پڑھے تو لکھا ہے کہ خدا کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا. دنیا کی بادشاہتوں کو 7 پہاڑوں سے تشبیہ دی گئی، جس میں بابل، مصر، مادی فارسی، یونان اور پھر یہ روم، یہ 7 بڑی بڑی بادشاہتیں. اور لکھا کہ یہ پہاڑ ہیں، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا یہ 7 پہاڑ ہیں، اور لکھا کہ خدا کا پہاڑ یعنی خدا کی بادشاہی. آخری زمانے میں خدا کے پہاڑ جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ایک حکومت جو ہوگی، لکھا پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، یہ سب سے بڑھ کر. اور لکھا بادشاہ اس کے حضور میں جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم کو قوانین دیے جائیں، انسٹرکشنز دی جائیں. آگے کہتے تاکہ ہم اس کی روشنی میں چلے. یہ یسایہ کی کتاب میں لکھا کہ خدا کی بادشاہی پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کی جائے گی، یعنی دنیا کی سب سلطنتوں سے بڑھ کر ایک نظر آئے گی کہ یہ حکومت جو ہے وہ خدا کی حکومت ہے. اور اس کا بیٹا یسوع مسیح وہاں پر تخت نشین ہوگا. نہ صرف وہ بلکہ اس کے لوگ بھی وہاں پر ہوں گے. اس لیے عبرانیوں کے خط میں پول نے یہ بات کی، کہتا ہے اس نے اس آنے والے جہان کو فرشتوں کے تابع نہیں کیا. آپ دیکھیے اینجلز، فرشتے، ان کے تابع نہیں کیا، بلکہ کہتا ہے کہ ان کو ایمانداروں کے تابع کیا ہے. بلیورز، راست بازوں کے، کلیسیا کے، اس نے اس آنے والے جہان کو ان کے تابع کیا ہے. اور کہتا ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، وہ ذکر کرتے تھے. اور مسیح اس کی ساری منادی کے اندر ذکر تھا، آسمان کی بادشاہی. اور پھر جان بیپٹسٹ، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جب منادی کا آغاز کیا تو یہی کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور لکھا بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے اپنی راہ سیدھی کرو، تیار کرو. کیونکہ جب کوئی بادشاہ آتا تو اس کے آگے کاسد بھیجے جاتے جو راہیں تیار کرتے، راستے ہموار کرتے، سیدھے بناتے راستے، کیونکہ بادشاہ آ رہا ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی یہی کہتا ہے کہ ایک بادشاہ آ رہا ہے، کنگ آ رہا ہے، اس کی سلطنت تا ابد قائم رہے گی. کہتا ہے اس کے لیے اپنے راستے سیدھے کرو. اور آج اگر کسی کا راستہ سیدھا نہیں ہے، ٹیڑھا نہیں ہے، تو ہم یہاں سے خدا کے خادم ہوتے ہوئے التماس کرتے ہیں اپنی راہوں کو سیدھا کرے، اپنے راستوں کو ٹھیک کرے، ہموار کرے، کیونکہ اس کی بادشاہی آئے گی. لکھا ہر ایک جو اونچا ہے نیچا کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ترچھا ہے سیدھا کیا جائے گا، ہموار کیا جائے گا. اس لیے کہ بادشاہوں کا بادشاہ آ رہا ہے. اس لیے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یہ بات کی. اور نہ صرف اس نے بلکہ آگے جب مسیح نے خدمت شروع کی تو آپ دیکھیں پہلی بات جو مسیح نے کہی کیا کہا؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. وہ بادشاہی کا جو ہے وہ بیان کرتے تھے کہ مسیح کی بادشاہی قریب ہے، آنے والی ہے، آ چکی ہے بلکہ. تو اس لیے ہمارے خیال دنیا کے اندر لگے رہے. آسمان کی بادشاہی کے بارے میں ہمارا خیال ہونا چاہیے.
اور میں نے بتایا کہ مسیح جب پیدا ہوا تو اس وقت سے بادشاہی کا آغاز ہو چکا ہے. ہم رعایا ہے، اس کی بادشاہی ہے. کلیسیا اس کی کنگڈم ہے، بادشاہی ہے. یہاں پر وہ رول کرتا ہے. اس لیے جب خدا کے گھر میں آتی ہیں تو یاد رکھا کریں کہ اس کا تخت یہاں لگا ہے، اس کی حضوری یہاں ہے. اور مجھے اگر معلوم پڑ جائے کہ یہ اس کا تخت ہے، یہاں پر اس کی حضوری ہے، وہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ میں کیا باتیں کروں ادھر ادھر کی. میں اٹھ کے کبھی باہر کبھی اندر جاؤں گا. میں پوری توجہ کے ساتھ اس کی ورشپ کروں گا. میں اس کا خوف رکھوں گا، ڈر رکھوں گا کہ وہ بادشاہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، آیا ہوا ہے. ہاللیلویا. تو پھر اس نے منادی شروع کی، بادشاہی کی بات کی. بادشاہی پر متی کی انجیل 13واں باب پڑھیے، تماثیل سنائی اس نے. آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی برابر ہے. آسمان کی بادشاہی بیج کی مانند ہے، اور پھر 10 کنواریوں کی مانند ہے. آسمان کی بادشاہی چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے، کھیت کی مانند ہے. اور پھر کہا کہ قیمتی سوداگر، ایک سوداگر کی مانند ہے جو قیمتی موتیوں کی تلاش میں نکلا. یعنی بھرپور تعلیم دی کہ آسمان کی بادشاہی آنے والی ہے. اور پھر نہ صرف تعلیم دی بلکہ جب مر گیا، جب جی اٹھا تو لکھا 40 دن تک وہ دنیا میں پھرتا رہا، لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا. اور 40 دن میں کیا بات کرتا رہا؟ بائبل میں لکھا ہے، پڑھیے، آسمان کی بادشاہی کی. ان 40 دنوں میں اس نے لوگوں کے ساتھ بات کی کہ آسمان کی بادشاہی آنے والی ہے. خدا کی بادشاہی کے بارے میں اس نے تعلیم دی. ان 40 دنوں میں اور کوئی کام نہیں کیا. اس لیے ایماندار آپس میں ذکر کیا کرے آسمان کی بادشاہی کا. وہاں پر جائیں گے، تختوں پہ بیٹھیں گے، رول کریں گے، ورشپ کریں گے، اس کے ساتھ رہیں گے، جشن منائیں گے، خوشی کریں گے، شادمانی کریں گے. ہاللیلویا. مایوسی بے دلی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان مضبوط اور بڑا اور گہرا ہو تو یاد رکھیے پھر خوشی شادمانی کی، آسمان کی بادشاہی کی بات کیا کرے. مسیح نے یہی باتیں کی ہیں وہاں پر. اس نے آسمان کی بادشاہی کی بات کی جب 40 دن زمین پر رہا. پھر جب آسمان پر اٹھایا گیا تو پھر لیٹر لکھوائے کلیسیاؤں کو، اور لکھا ہے لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھ کہ تو نہ گرم ہے نہ سرد ہے بلکہ نیم گرم ہے. کہتا ہے کاش تو سرد ہوتا یا گرم ہوتا، چونکہ نہ تو گرم ہے نہ سرد ہے بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر تو، میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کھولے تو میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. اور آگے سنیے، اور لکھا ہے کہ میں اس کو اپنے تخت کے اوپر بٹھاؤں گا. اتنا بڑا وعدہ. اس لیے یہ وعدہ ان کے لیے ہے جو سرگرم ہے. کلیسیا کے اندر وہ نظر آتی ہے کہ سرگرم ہے، خدا کے ساتھ ٹھیک چلتا ہے، نیم گرم کے لیے نہیں ہے. کبھی آگے کبھی نہ آئے، کبھی ورشپ کی پرستش کی نہ، کچھ ایسی نیم گرموں والی حالت. بائبل میں لکھا تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. اگر کوئی غالب آئے تو کیا لکھا، وعدہ کیا ہے؟ میں اسے اپنے تخت پر یہ آپ دیکھیے وعدہ خدا کا، تخت کے اوپر تختوں کا وعدہ، بادشاہی کا وعدہ. اس لیے آپ جو بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی جو بیٹھے ہیں، بادشاہی کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ، کنگڈم کا وعدہ ہے، تختوں کا وعدہ ہے، سلطنت کا وعدہ ہے. اور دانیل دیکھتا ہے کہ ایک حکومت ایسی آئے گی، لکھا ہے خدا کے لوگ سلطنت لے لیں گے، اور پھر لکھا ہے کوئی ان سے چھین نہ سکے گا. یروشلم کے اندر خدا کی بادشاہی، اور لکھا ہے کہ خدا کا جو پہاڑ ہے سب پہاڑوں سے ٹیلوں پر قائم کیا جائے گا. اتنی بڑی ایک بڑی بادشاہت کا وعدہ. اور مسیح نے کہا کہ اگر کوئی غالب آئے تو میں اسے اپنے تختوں پر بٹھاؤں گا، ساتھ بٹھاؤں گا. کہاں بٹھاؤں گا؟
साथ। किसको? जो गालिब आए। और मैं जब पढ़ रहा था तो आप ये देखिए, याकूब और यूहन्ना की माँ फिर आई मसीह के पास। हाँ, क्या आई? कौन आई? याकूब और यूहन्ना की माँ आई। क्या कहती है? कहती क्या है? ऐ खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो फिर क्या करना? मेरा एक बेटा तेरे दाहिने हाथ बैठे और एक बाएं। ये जब मैं सोच रहा था तो आप देखिए कि माँ की क्या डिजायर, ख्वाहिश हो, ये उसका इरादा। आए खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो फरमा कि ये एक मेरा बेटा तेरे दाहिने हाथ बैठे और एक मेरा बेटा तेरे बाएं हाथ बैठे। इसलिए मैं कहता हूं कि माँ की बड़ी जिम्मेदारी है घरानों को तश्कील देना, बनाना। और बाइबल में लिखा है दाना औरत अपना घर बनाती है। घर का मतलब ये नहीं कि इन दो पत्थरों का घर, ये घराना। हाँ, ये घराना जो खुदा की बात सही नहीं जाए। ये घराना दनाएं जो होती है वो अपनाती हैं, अहमक उसको बिगाड़ती है। दना जो है वो बनाती है, उसको पता है। और आप देखिए याकूब और यूहन्ना की माँ, उसने डिजायर की कि खुदा फरमा कि मेरे बेटे तेरे एक दाएं बैठे और एक बाएं। काश ये डिजायर हो एक माँ की कि उसके बच्चे वो आसमान की बादशाही में जाए। मसीह ने कहा कि जो प्याला मैं पीने को पी सकते, उसने कहा हाँ पी लेंगे। तो मसीह ने कहा फिर भी दाएं बाएं बिठाना मेरा काम नहीं, बाप जानता है। मतलब है कि आगे भी मुमकिन है कि कोई ऊंट से भी बढ़कर खुदा के काम करे, उनका हक होगा कि दाएं और बाएं मसीह के साथ बैठेंगे। इसलिए आप ये देखिए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी, काम का टारगेट क्या है, वहां तक जाना। और मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारी राष्ट्रबाजी फकीयों फरीसियों की राष्ट्रबाजी से ज्यादा ना होगी तो लिखा आसमान की बादशाही में ना जा सकोगे। यानी फकीयों फरीसियों से ज्यादा। तो पता उनकी राष्ट्रबाजी क्या थी? हाँ, एक तो इसका मानी ये भी है कि यानी मसीह की राष्ट्रबाजी को लेना, वो दुनियावी लंबे चोगे पहन के और फिर दूसरे काम करते। लेकिन जो दूसरा मतलब है कि ये भी है कि वो माहिर थे, किताबे मुकद्दस के टीचर थे। इसका मतलब एक ईमानदार उनसे ज्यादा राष्ट्रबाजी दिखाए, उनसे ज्यादा उनको कलाम की बाबत नॉलेज हो, पता हो, नबूवतों का पता हो, कलाम का पता हो, समझ हो, ज्यादा होगी तो आसमान की बादशाही में जाएंगे। आप देखिए फिर कहां बात जाती है, किधर जाती है। कितनी समझ कलाम की होनी चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर मंगल को एक एक बात सिखाते हैं, लेकर चलते हैं और मिन्नतें करते हैं, यार आया करो वही सीख लो कलाम। प्रॉपर चल रहे हैं, एक तसलसल के साथ चल रहे, समझा रहे हैं, एक एक बात की तालीम देते हैं। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी का काम। और खातमों पर और कहते हैं कि हम जिसका जिक्र करते हैं। हाँ, आप ये देखें खादम जिक्र ही उसका करते थे, दूसरी बातों का नहीं। आज तो ज्यादा हीलिंग पे लगे हुए ना, हीलिंग इसी पे। वो आसमान की बादशाही का जिक्र करते थे। हाँ, पौल कहता मैं निशान की तरफ बढ़ा हुआ जाता हूं ताकि मसीह को यानी आसमान की बादशाही को हासिल करूं। इसलिए मैं और आप दौड़े भागे, निशान तक जाना है, टारगेट को लेना है। सुस्ती कोताही लापरवाही को दूर कीजिए, नागे खत्म कीजिए, खुदा के घर में चलना है, आसमान की बादशाही में जाना है, वहां जाएगा वो। और एक शख्स आया, वो कहता है मैं हमेशा की जिंदगी पाना चाहता हूं। मसीह ने कहा हुक्मों को मान, कहता है ठीक मानता हूं। हाँ, तो मसीह ने कहा चल फिर जा, जो कुछ तेरे पास है बेचकर गरीबों को दे दे। उसने कहा नहीं, ये काम नहीं हो सकता। मसीह ने वहां पर कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है, ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है। दौलतमंद का, इसलिए कि दौलत से प्यार है उसको, दौलत बेशक जरूरत है, नीड है, आप मांगे खुदा से, लेकिन प्यार मोहब्बत वो खुदा से होना चाहिए। हाँ, लव खुदा से, मोहब्बत खुदा से, उसकी डिवोशन खुदा से, लगन ये होनी चाहिए खुदा के साथ। हाँ, तो मैं याकूब और यूहन्ना की माँ
کے بارے میں جب پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا بہت اچھی خواہش ڈیزائر، کیا ہے خدا فرما کہ تیری بادشاہی میں ایک دائیں بیٹھے ایک بائیں بیٹھے۔ اور پول کہتے ہیں انسان کیا ہے؟ آگے لکھا ہے تو نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا۔ آپ یہ دیکھیے، اور یہی تو بادشاہی ہے، کسی کے تابع سب کچھ کر دینا، یہی بادشاہت ہے۔ آدم بادشاہ تھا باغ عدن کا، سب کچھ اس کے تابع تھا۔ ابراہیم خدا کا بندہ بادشاہ تھا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہی اس بادشاہی کو والا، زمین پر بھی خدا کے لوگ جو ایماندار، ابراہیم بادشاہ تھا، اسی لیے تو 4 بادشاہوں کے ساتھ اس نے جنگ کی۔ بادشاہ تھا تو وہ جنگ کی نا، وہ کنگ تھے۔ موسیٰ بادشاہ تھا، اس لیے کہ خدا اپنے لوگوں کو، پھر داؤد بادشاہ جس کا پوری دنیا کے اندر نام ہے۔ اس لیے جب اس کی نسل سے مسیح آیا، اسی لیے سنیے پہلے قبل از مسیح چلتا تھا، اب چونکہ مسیح کی بات سے شروع ہو گئی ہے، اب ہم عیسوی لکھتے ہیں۔ ٹائم چینج، مسیح کی گورنمنٹ، مسیح کی حکومت شروع ہو چکی ہے، تو ہم پھر وہاں پر جائیں نا، ایسی دوسرے کاموں میں، دنیا کے خیالوں میں پڑے۔ بائبل میں لکھا کہ آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہو، نہ کہ زمینی ہے۔ ادھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کئی ایسے ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے دعا کے لیے نہیں کہا، مجھے گیت کے لیے نہیں کہا، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھائی ٹارگٹ اس کو رکھنا ہے آسمان کی بادشاہی کو، کہ وہاں جانا ہے۔ اور پھر جب لدویکیا کی کلیسیا کو تخت لگائے گئے تو پھر آگے لکھا ہے یوحنا کو پھر تخت دکھائے گئے، لکھا ہے کہ لوگ ان پر بیٹھ گئے، اور پھر ایک تخت پر بیٹھا، اس کے ہاتھ میں کتاب کو کوئی اس کی مہریں کھولنے کے کوئی لائق نہیں ہے۔ یوحنا زار زار روتا ہے۔ پھر ایک بزرگوں میں سے ایک نے کہا مت رو، ایک ہے جو یہودا کے قبیلے کا ببر ہے، وہ اس کی مہریں توڑنے کے لیے غالب آیا ہے۔ اور اس نے پھر کتاب لی، اور جب کتاب لی تو لکھا ہے 24 بزرگ اس کے سامنے گر گئے، سجدہ کیا اور کہتے ہیں تو ہی عزت کے، تمجید کے، بزرگی کے لائق ہے، ورشپ کے تو لائق ہے۔ آگے کیا لکھا ہے سنیے، آگے لکھا ہے کیونکہ تو نے ذبح ہو کر قوموں، امتوں، قبیلوں میں سے لوگوں کو خرید لیا، اور لکھا ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی بنا دیا۔ ہاللیلویا، کیا بنا دیا؟ بادشاہی۔ اور لکھا ہے اور لوگ بادشاہی کرتے ہیں۔ یہ مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا عارف نے یہ دیکھا، کون بادشاہی کرتے ہیں؟ لوگ، بلیورز، ایماندار تختوں پر۔ اور جب 20واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی بائبل میں لکھا ہے پھر میں نے تخت دیکھی اور لوگ ان پر بیٹھ گئے۔ اب یہ دیکھیے ادھر ہی تھوڑی سی لائف کے اندر پڑے ہوئے لکھا تخت دیکھے یوحنا عارف نے، مکاشفہ 20واں باب پڑھ لیجئے گا، لکھا لوگ ان پر بیٹھ گئے، اور آگے لکھا اور بادشاہی ان کے سپرد کی گئی۔ کنگشپ، بادشاہت، رولنگ، رول، یسایہ جیسے کہتا ہے شہزادے حکمرانی کریں گے، پرنسز، پرنس رول کریں گے دنیا کے اوپر۔ اور مسیح نے اپنی تعلیم میں بھی کہا کسی کو 5 توڑے کے دیے گئے، کسی کو 2، کسی کو 1، یعنی ان کو یہ ڈیوٹیز دی گئی۔ اور جس کو 2 ملے تھے وہ لے کے آیا کہ میں نے اور کمایا، اس نے کہا شاباش، اور تجھے اور شہروں پر اختیار دیا جائے گا۔ جو 5 تھے وہ اور لے کے آیا، اس نے کہا شاباش، اچھے اور جانبدار نوکر اور تجھے، یعنی یہ اختیار دنیا کے اوپر۔ رائٹ لیفٹ جو بیٹھنا ہے وہ خدا بھی جانتا ہے کہ کس نے بیٹھنا ہے، لیکن ممکن ہے کہ کسی کو 10 شہروں پر، کسی کو 5، کسی کو 1 پر، لیکن جو کام جو اس کے سپرد ہے وہ کرے۔ لکھا ہے لوگ بادشاہی کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی برکت وعدہ۔ اس لیے بہن اور بھائیوں مضبوط ہو جائیے، زوراور ہو جائیے۔ اور مسیح نے کہا یوحنا سے لے کر آج تک آسمان کی بادشاہی کی منادی ہوتی ہے، اور آگے لکھا زوراور اسے چھین لیتے ہیں۔ زوراور جو ہیں، اسٹارم جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو زور مارتے ہیں، وہی اس کو چھین لیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ساتھ خدا نے
आसमान की बादशाही का वादा किया है। पौल कहता है उसने आने वाले जहान को फरिश्तों के ताबे नहीं, इंसानों के ताबे किया है। लिखा उसने हर चीज पर उसको इख्तियार दे दिया है, अथॉरिटी दी है। इसलिए अजीज बहनों भाइयों, आप ये देखें आने वाला जहान किसके ताबे है? फरिश्तों के या कलीसिया के? कलीसिया के। हाँ, फरिश्ते पता कितनी वर्शिप करते हैं? कितनी करते हैं? 24 घंटे कदूस कदूस कदूस। मैं और आप थोड़ी बहुत ना करें, ये जो 2 घंटे होते इसमें भी ना करें, इसमें भी कहीं कहते लंबा ही हो गया। हाँ, कलाम ही बन, दुआ लंबी, इबादत लंबी होगी, भाई इबादत ही की थी ना, लंबी कर लो। वो तो 24 घंटे करते हैं, हम 2-2.5 घंटे से आ जाते हैं। नहीं, चूंकि बादशाही मेरे और आपके सुपुर्द है, हमें उनसे भी बढ़कर अपने खुदा की वर्शिप करनी है। हालेलुया। इसलिए कि बादशाही सुपुर्द की गई है। मायूसी, बेदिली, ना इत्तेफाकियां, बिदते ये दूर करनी है, उस बादशाही को लेना है। और बाइबल में लिखा हुआ है, आखिरी बात सुनिए फिर दुआ करते हैं। लिखा है उस बादशाही को जो हिलने वाली नहीं है। बाकी सब हिल जाती हैं बादशाह थी। हाँ, ट्रंप की थी ना, हिल गई, अब और आ गए, जो बाइडन आ गए, हिल गई। मसीह की बादशाही ता अब रहेगी। लिखा उस बादशाही को जो हिलने वाली नहीं, उसको पाकर मजबूती से थाम कर, हाँ, खुदा के साथ चलना। आइए अपने कदमों पर खड़े हो, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें उसके वादों के लिए, उसकी बादशाहत के लिए जो शुरू हो चुकी है और हम तक पहुंची है और हमें उसने अपनी बादशाही का हिस्सा बनाया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उसका शुक्र अदा कीजिए उसके वादों के लिए जो कीमती और बड़े हैं, जो नहायत ही कीमती हैं। अपने हाथों को उठाकर उसका शुक्र अदा करें। हम क्या थे, इंसान क्या चीज है कि तुझे याद रखे, और बनी आदम क्या है कि तू उसकी खबर ले, लेकिन तूने सब कुछ उसके ताबे कर दिया। लिखा कोई चीज उसने ना छोड़ी जो उसके ताबे नहीं है। सब कुछ आपका है, बादशाही आपकी है, किंगडम आपकी है। इसलिए खुदा के साथ बड़ी ध्यानदारी के साथ चलना है ताकि हम वहां पर जो है वो जा सकें। आइए संजीदगी के साथ आंखों को बंद कीजिए, दुआ करना शुरू करें, उसके उस फजल के लिए उसका शुक्र अदा करें जो मसीह में हुआ है। मसीह बादशाह पैदा हुआ है, मजूसी उसको सिजदा करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं और कहते हैं कि तू खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह है। और बहनों भाइयों, ना सिर्फ वो बल्कि उसने बादशाही को हमारे सुपुर्द किया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए उसकी वर्शिप करना शुरू करें और कोर्स गाएंगे मिलकर, हाथों को उठाकर खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि खुदावन, मैं कोई कौम, कोई कबीला, कोई उम्मत ना था, तूने मुझे अपनी बादशाहत में शामिल किया, शरीक किया, एक बादशाही दी। लिखा शहजादे हुक्मरानी करती हैं, उसका शुक्र अदा कीजिए। सब दुआएं करें, पीछे बहन भाई, जब दुआ का कहा जाए तो ये प्रेयर का वक्त होता है, दुआ का होता है, उसकी शुक्रगुजारी का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We praise you, Lord, we praise you, worship you, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब गाइए, खुदा की वर्शिप कीजिए। हालेलुया,
تو